بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فیلکن ہاؤس گرامر اسکول کیمپس 9 سے میں ہوں آپ کی اردو کی ٹیچر مس قمر۔ کلاس 6 اسٹوڈینٹس کیسے ہیں آپ سب؟ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے تمام اسٹوڈینٹس کو خیر و عافیت سے رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ یہ آپ کا اردو یونٹ ہے اور اس اردو یونٹ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ پچھلی کلاس میں ہم نے نظم گھاس اور پودا کی ریڈنگ کی تھی اور اس کے مشکل الفاظ اور الفاظ کے معنی لکھے تھے۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے خوش خطی کا کام بھی کر لیا ہوگا اور الفاظ کے معنی بھی لکھ لیے ہوں گے۔ آج کی کلاس ہماری نظم گھاس اور پودا کا مرکزی خیال کا ہم کام کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم اس کو تھوڑا سا ریڈنگ کر کے اور اس کو سمجھیں گے۔ اتفاقاً ایک پودا اور گھاس باغ میں دونوں کھڑے ہیں پاس پاس، گھاس کہتی ہے اسے میرے رفیق، کیا انوکھا اس جہاں کا ہے طریق، ہے ہماری اور تمہاری ایک ذات، ایک قدرت سے ہے دونوں کی حیات، مٹی اور پانی، ہوا اور روشنی، واسطے دونوں کے یکساں ہیں بنی، تجھ پہ لیکن ہے عنایت کی نظر، پھینک دیتے ہیں مجھے جڑ کھود کر، سر اٹھانے کی مجھے فرصت نہیں اور ہوا کھانے کی بھی رخصت نہیں، کون دیتا ہے مجھے یہاں پھیلنے، کھا لیا گھوڑے گدھے یا بیل نے، تجھ پہ منہ ڈالے جو کوئی جانور، اس کی لی جاتی ہے ڈنڈے سے خبر، چاہتے ہیں تجھ کو سب کرتے ہیں پیار، کچھ پتہ اس کا بتا اے دوست دار، اس سے پودے نے کہا یوں سر ہلا، گھاس سب بے جا ہے یہ تیرا گلا، مجھ میں اور تجھ میں نہیں کوئی کچھ بھی تمیز، صرف سایہ اور میوہ ہے عزیز، ہے یہاں عزت کا صحرا اس کے سر، جس سے پہنچے نفع سب کو بیشتر۔ کلاس 6 اسٹوڈینٹس، آپ نے اس نظم کی پڑھائی کی اور اس کو سمجھا ضرور ہوگا، اور آج ہم جو کلاس میں ہم کام کریں گے وہ مرکزی خیال کا کام کریں گے۔ مرکزی خیال آپ کو لکھنا ہے۔ مرکزی خیال آپ بما حوالہ شاعر لکھیں گے۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، مرکزی خیال کی ہیڈنگ لکھیں گے اور مرکزی خیال کا حوالہ لکھیں گے۔ اس نظم میں ہمیں بتایا جا رہا ہے ایک شاعر کا، سب سے پہلے آپ کو میں بتا دوں کہ مرکزی خیال کہتے کسے ہیں۔ آپ کئی بار یہ کام کلاس میں کر چکے ہیں۔ مرکزی خیال کہتے ہیں بیٹا شاعر کا بنیادی تصور، وہ سوچ جس سے شاعر نے کوئی نظم تخلیق کی ہو۔ اس نظم میں شاعر اسماعیل میرٹھی ہمیں صرف یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سب کو برابر پیدا کیا ہے، دنیا میں سب چیزیں برابر ہیں، لیکن عمل اور نتیجے سے وقار یا مرتبے میں زیادتی یا کمی ہو جاتی ہے۔ وہ کس طرح سے کہ اگر کوئی چیز کسی کو فائدہ پہنچا رہی ہے تو اس کا مرتبہ زیادہ اونچا ہوتا ہے بحیثیت اس کے کہ اگر کوئی شخص جو کسی کو فائدہ نہیں پہنچا رہا اس کی وہ عزت نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، اس نظم کا مرکزی خیال ہی یہی ہے کہ شاعر ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں دنیا میں وقتی مشکلات، رکاوٹوں، ناکامیوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ کمال فن تک پہنچنے کے لیے مسلسل محنت جاری رکھنی چاہیے، کیونکہ دنیا میں عزت، وقار، پذیرائی، ہنر مندی اور کامیاب انسانوں کے حصے میں آتی ہے، جو دوسروں کے افراد کے لیے آسانیاں اور فوائد پیدا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ نے کلاس 6 اس کا مرکزی خیال کا کام کرنا ہے۔ اس نظم میں ہمیں یہی بتایا جا رہا ہے کہ پودے جو ہیں وہ تھوڑے سے چھوٹے ہوتے ہیں اور اس کے بعد جب وہ تناور درخت بن جاتے ہیں تو وہ دوسروں کو سایہ دیتے ہیں، میوہ دیتے ہیں، میوہ پھل، ٹھیک ہے، وہ پھل دیتے ہیں، دوسروں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اسی طریقے سے اسی طرح پودے کی جو ہے وہ عزت اسی لیے زیادہ بڑی ہے گھاس سے۔ گھاس کو لوگ جو ہے وہ جڑ سے اکھاڑ پھینک دیتے ہیں، ان کو گدھے گھوڑے جو ہے وہ کھا لیتے ہیں، تو اس کی وہ عزت نہیں ہوتی۔ اس لیے اس طرح سے آپ نے اس کا مرکزی خیال اپنے الفاظ میں لکھنا ہے، لیکن شاعر کا نام ضرور لکھیے گا، ٹھیک ہے۔
اب آ جاتے ہیں سوال جواب کی جانب۔ سوال جواب بہت آسان ہے اس کے، اور آپ نے یہ کام آپ کا گھر کا ہوگا، ٹھیک ہے۔ آپ نے الف سے لے کر توئیں تک یعنی کہ جتنے بھی سارے سوالات دیے گئے ہیں وہ سارے سوالوں کے جوابات لکھنے ہیں۔ میں آپ کو بتا دیتی ہوں، چھوٹے چھوٹے سے آنسر ہیں، اس لیے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ گھاس نے پودے کو کیا کہہ کر مخاطب کیا تھا؟ آپ اس کا جواب لکھ سکتے ہیں کہ گھاس نے پودے کو اے میرے رفیق کہہ کر مخاطب کیا۔ سوال نمبر 2 ہے، گھاس اور پودے کو کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ جواب آپ لکھ سکتے ہیں، گھاس اور پودے کو مٹی، روشنی، پانی اور ہوا کی ضرورت ہوتی ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، گھاس کے ساتھ لوگ کیا سلوک کرتے ہیں؟ گھاس کو لوگ جڑ کھود کر یعنی کہ جڑ سے اکھاڑ پھینک دیتے ہیں۔ گھوڑے، گدھے یا بیل، بکرے وغیرہ جو ہوتے ہیں، بکرے جانور جو ہیں وہ ان سے کھا لیتے ہیں۔ بس اس کا یہ جواب لکھیں گے۔ سوال نمبر 4 ہے، گھاس نے پودے سے کیا شکایت کی؟ گھاس نے پودے سے یہ شکایت کی کہ اے میرے دوست، اس جہاں کا کتنا عجیب رسم و رواج ہے، میں اور تم ایک ہی ہیں، ایک ہی فیملی ہے ہماری، لیکن لوگ تم پر اتنا رحم کرتے ہیں اور مجھے اتنی بے رحمی سے اکھاڑ کر پھینک دیتے ہیں۔ ہم دونوں کو ایک ہی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اور ہمارے لیے ایک ہی چیز بنی ہے، لیکن تم سے لوگ محبت کرتے ہیں اور مجھ سے محبت نہیں کرتے۔ سوال نمبر 5 ہے، پودے کے ساتھ پودے کو کون کھا جاتا ہے؟ اب آپ یہ تو بآسانی آپ لکھ سکتے ہیں کہ گھاس کو کون کھا جاتا ہے؟ گھاس کو جانور کھا جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سوال ہے آپ کا، پودے کے ساتھ لوگ کیا سلوک کرتے ہیں؟ پودے کے ساتھ لوگ بہت اچھا سلوک کرتے ہیں، اسے وقت پر پانی اور مٹی دیتے ہیں، اور جو جانور اس پہ منہ ڈالے یا اسے کھانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی ڈنڈے سے خبر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اوپر سختی کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے کوئی پودے کو خراب کرے تو اس کی کس طرح سے خبر لی جاتی ہے؟ اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے، اس کو ڈنڈے سے بھی پیٹا جاتا ہے۔ لوگوں کو کیا چیز عزیز ہے؟ لوگوں کو وہ لوگ زیادہ عزیز ہیں جو دوسروں کو فائدہ پہنچائیں۔ اس کے بعد آپ کے پاس لاسٹ سوال ہے، پودے نے گھاس کے سوال کا جواب کیا دیا تھا؟ پودے نے یہ جواب دیا تھا کہ گھاس تمہاری شکایت بیجا ہے، ٹھیک ہے، لوگ مجھ سے بھی محبت نہیں کرتے، بس انہیں مجھ سے ملنے والا سایہ اور جو پھل ہیں وہ پیارے ہیں، اگر میں بھی انہیں سایہ اور یہ چیزیں نہ دوں تو وہ بھی مجھ سے محبت نہ کریں۔ اس طریقے سے آپ نے ان سوالوں کے جوابات دینے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے صفحہ نمبر 84 کا سوال نمبر 2 جو ہے وہ آپ نے کتاب میں کرنا ہے، دیے گئے بیانات کے درست جواب پر نشان لگائیں گے، ٹھیک ہے، نظم کی پڑھائی کریں گے، اور اس طرح سے 6 آپ کے پاس جو ہیں یہ بیانات دیے گئے ہیں، آپ نے اس پہ درست جوابات لکھیں گے۔ یہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گی کہ اس کا صحیح جواب کیا ہوگا، آپ نے یہ اس کی ریڈنگ کریں گے نظم کی، اور اس کی مدد سے آپ نے بیانات کے درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیں گے۔ یہ تھا آپ کی کلاس کا کام آج، اور آپ کو ایک بات بتا دیتی ہوں کہ آپ نے مرکزی خیال کا کام بما حوالہ شاعر تحریر کرنا ہے، صفحہ نمبر 84 کے سوالات کے جوابات دینے ہیں، اور سوال نمبر 2 جو ہے وہ کتاب میں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تھا آپ کا کام، اور انڈیکس ضرور بنائیے گا۔ ٹائٹل پہ جن بچوں نے نہیں بنایا ہے وہ آپ کام کمپلیٹ کر لیجیے گا۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔